کہ وہ ہمیشہ آپ سے بات کرتی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی پیر کی جوتی نہیں سمجھا رابعہ۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے برے کی تمیز ہی جاتی رہے۔ اب ایک لفظ بھی تم مزید نہ بولنا۔ شہاب نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز کر دی تھی۔ انہیں ویسے بھی بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ اروب نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں بلند فشار خون نے بے قابو کر دیا تھا۔ پاپا پلیز سنبھال کے چلائیں، اروب خوف زدہ ہو کر چلائی۔ شٹ اپ، آپ مجھ پر رحم کیجئے پاپا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو۔ اروب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شہاب نے گاڑی کی رفتار کم کر لی، لیکن انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سارے راستے ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھے رہے۔ موڈ رابعہ کا بھی خراب ہو گیا تھا۔ آج کل تو ان کے پروگرام اونچے پیمانے پر ہو رہے تھے۔ مراد اور ظہیر رابعہ کے طفیل آگے بڑھنے کے خواہش مند تھے، ہر وقت اس کی چاپلوسی میں لگے رہتے۔ رابعہ کو ایک دنیا جانتی تھی، بہت اثر رسوخ تھا، سو دونوں کو رابعہ کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچا۔ شہاب کو یہ سب کچھ پسند نہ تھا۔ شہاب اور رابعہ دونوں بگڑے موڈ سے واپس گھر آئے۔ اروب پر خوف طاری تھا، اب آئے دن دونوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جس پر وہ دہلتی رہتی۔ شہاب رابعہ کے رنگ ڈھنگ سے عاجز آ چکے تھے، اب وہ کوئی فیصلہ چاہتے تھے۔ رابعہ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے کیا چاہنا ہے؟ آپ کی زندگی اپنی ہے، جو دل چاہے کرتے رہیں۔ لوگ تمہیں کامیابی کی سیڑھی سمجھتے ہیں رابعہ، تمہاری بڑی مانگ ہے، کسی سے کچھ کہہ دو تو کوئی تمہاری بات ٹال نہیں سکتا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم کو اپنی روش یہی رکھنی ہے تو آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں۔ شہاب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کتنی بدنامی ہوگی اس طرح؟ مجھے یہ بدنامی قبول ہے رابعہ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر تمہارا اثر رسوخ کتنا کام آئے گا۔ اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہو؟ اپنی اہمیت میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تم میری وجہ سے سوسائٹی میں پہچانی گئی ہو۔ ظاہر ہے تمہاری بیوی ہوں تو تمہارے نام ہی سے جانی جاؤں گی نا۔ بکواس مت کرو، مجھے تمہارے کردار پر شک ہو گیا ہے اور میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کے کردار سے میں مطمئن نہ ہوں۔ شہاب اب آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو میرے کردار پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بات اب شک کی حدود سے آگے نکل چکی ہے رابعہ، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ڈھکے چھپے لفظوں میں طنز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں بےغیرت ہوں، بیوی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تم میری توہین کر رہے ہو شہاب، یہ توہین نہیں حقیقت ہے۔ میں تمہاری آزادی سے خائف ہوں، میرے اندر ایک شریف آدمی ہے، میں غیر مردوں سے تمہارے حسن کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میری تعریف سے جلتے ہیں شہاب؟ ہاں، اور اب تمہارے ساتھ میرا نبھا بہت مشکل ہے، لہٰذا شہاب۔ رابعہ آخری لفظ پر چونک گئی۔ ہاں، جو میں کہنا چاہتا ہوں تم صحیح سمجھی ہو۔ پاپا پلیز۔ اروب تڑپ گئی، لیکن شہاب فیصلہ کر چکے تھے۔ رابعہ کی آزادی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دونوں کی راہیں علیحدہ ہو گئیں۔ اروب کو اس انتہائی اقدام کی امید نہ تھی، نہ ہی رابعہ نے سوچا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ شہاب اسے بے پناہ چاہتے تھے، وہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے حسن کے اسیر ہیں، اس جال سے نہیں نکل سکتے، لیکن جب مرد کی غیرت پر چوٹ پڑے تو وہ کسی انتہائی اقدام سے بھی گریز نہیں کرتا۔ برسوں کا بندھن پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ جس نے سنا حیران رہ گیا۔ دوسروں کی نظروں میں یہ ایک آئیڈیل جوڑا تھا، ٹوٹا تو سب کو حیرانی ہوئی۔ اروب کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، وہ دونوں میں آدھی آدھی بٹ گئی۔ اسے ماں اور باپ دونوں عزیز تھے، کسی ایک کا انتخاب ناممکن تھا۔ ذہنی طور پر رابعہ بھی پریشان تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کے ملنے والے کریت کر سوالات کرتے، کئی ایک نے تو کہہ دیا، رابعہ جی کیوں فکر کرتی ہیں، ہم ہیں نا آپ کے دیوانے۔ لیکن رابعہ جانتی تھی یہ سب زبانی باتیں ہیں، عملی طور پر سہارا دینے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ مراد اور ظہیر تو دم دبا کر بھاگ چکے تھے، رابعہ کے پاس پیسہ کافی تھا، اس نے اپنا بوتیک کھول لیا اور اروب سے بھی کہا کہ تم میرے ساتھ بوتیک پر آ جایا کرو۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا ماما، اروب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو جان، پھر تم نے باپ کا فیصلہ تو سن لیا ہے نا، جس کے پاس خوشی سے رہنا چاہو رہو۔ آپ نے بہت برا کیا ہے ماما، پاپا کی بات مان لیتی نا آپ۔ ارے تمہارے باپ کی نظر میں نا میری کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی بات نہ کہی تھی، بس آپ کی آزادی کے خلاف تھے ماما۔ میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے کیا اروب؟ عورت کی لائف گھر سے شروع ہو کر گھر پر ختم ہوتی ہے ماما، اس کا شوہر اجازت دے تو وہ باہر نکل سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کون سے مسئلے تھے جن کے لیے آپ کو نکلنا ضروری تھا؟
تمہارے منہ میں باپ کی زبان آ گئی ہے اروپ. انہوں نے مجھے پہلے قدم پر ہی کیوں نہیں روکا تھا؟ میرا لوگوں کے ساتھ تعارف ہی کیوں کرایا تھا؟ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے ماما. تنہا ہے وہ بھی اور آپ بھی. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری اپنی مصروفیات بہت